ابھی جنگ عظیم شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے لمبی چھٹی مل جاتی تھی۔ جنگ کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ فضلداد کو 1.5 مہینے کی چھٹی مل گئی۔ یہ اس کا سال میں ایک بار حق بنتا تھا۔ فضلداد گھر آیا اور اپنی بیوی کو پہلے سے زیادہ پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ فضلداد نے اسے بہلانے کے لیے کہا کہ اللہ کو منظور ہوا تو مراد پوری ہو جائے گی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن بیوی نے جب بات کی تو پتہ چلا کہ بیوی کو ایک اور پریشانی لگ گئی ہے۔ بیوی نے فضلداد کو یہ پریشانی سنائی۔ پیر خود تو ضعیف العمر تھا اور اس کے جسم میں سوائے راشے کے کچھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا جوان تھا اور وہ عورتوں کا شکاری تھا، اپنے باپ کی مریدنیوں پر نظر رکھتا اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتا تھا۔ اس کی ایک کرتوت سب جانتے تھے، لیکن کبھی کسی عورت یا جوان لڑکی کی طرف سے یہ شکایت نہیں ملی تھی کہ اس نوجوان لڑکے نے اس پر دست درازی کی ہو۔ یہ بھی سب جانتے تھے کہ جو لڑکی اس پیرزادے کے جال میں آتی ہے وہ خوشی محسوس کرتی ہے کہ پیر کا بیٹا اس پر مہربان ہو گیا ہے۔ وہ کمبخت ویسے بھی بڑا خوبرو اور بڑے گھٹے ہوئے جسم کا جوان تھا۔ فضلداد کی بیوی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فضلداد کی بیوی بھی دیہاتن تھی، لیکن اس کی زندگی میں پہلا اور آخری جو مرد داخل ہوا وہ فضلداد تھا۔ اس کے دل میں فضلداد کی محبت موجزن تھی۔ وہ تو فضلداد کی پوجا کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ فضلداد نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ نہ دوسری شادی کرے گا اور نہ ہی بیوی کو طلاق دے گا اور ساری عمر بے اولاد گزار دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ فضلداد کی بیوی کے دل میں پیر کے بیٹے کی نفرت پیدا ہو گئی۔ بیوی نے فضلداد کو بتایا کہ 4-5 مرتبہ یہ لڑکا اسے کھیتوں میں راستے میں آ کر روک چکا ہے اور اپنے غلیظ ارادے کا اظہار بھی اس نے کیا ہے۔ فضلداد کی بیوی نے اسے آخر یہ بھی کہا کہ وہ اپنے باپ کی پیری اور عزت کو خراب نہ کرے، لیکن ایک روز اس خبرو جوان نے فضلداد کی بیوی کو فصل کی اوٹ میں بازو سے پکڑ لیا اور اسے فصل میں گھسیٹنے لگا۔ اس غیرت مند بیوی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ میں ایسی لات ماری کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر دوہرا ہو گیا۔ 1-2 دنوں بعد پیرزادے نے فضلداد کی بیوی کو دھمکی دی کہ وہ اسے اغوا کر کے چکلے میں بٹھا دے گا۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب لوگوں کے اپنے بھی کچھ کردار ہوا کرتے تھے۔ فضلداد کا علاقہ، خصوصاً دیہاتی علاقہ، غیرت مندی میں مشہور تھا۔ غیرت مندی تو ہر کسی میں تھی، لیکن اس علاقے کے دیہات میں غیرت پر خون خرابے اور قتل ہو جایا کرتے تھے۔ فضلداد نے اپنی بیوی سے یہ باتیں سنی تو اس کا خون اس طرح ابل پڑا کہ غیرت مریدی پر غالب آ گئی۔ فضلداد نے مجھے سنایا کہ پیر تو اس لڑکے کا باپ تھا اور پیر کی ساری کرامات باپ کے ہاتھ میں تھی، بیٹا تو بدکار اور بدمعاش تھا۔ فضلداد کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کے ساتھ اس کا تعلق صرف رشتہ داری والا ہی نہیں تھا، بلکہ ان میں بڑی گہری دوستی تھی۔ یہ لوگ معمولی قسم کے کسان نہیں بلکہ خوشحال ذمہ دار تھے، کسی کی محتاجی نہیں تھی بلکہ محتاجوں کو دیا کرتے تھے۔ فضلداد نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو اپنی بیوی کی بات سنائی۔ چچا زاد بھائی طبیعت کا کچھ زیادہ ہی گرم اور تیز تھا۔ اس نے کہا کہ اس پیرزادے کا پتہ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ فضلداد نے اسے بتایا کہ اس کے دل میں بھی یہی ارادہ ہے۔ ان دونوں نے قتل کے طریقوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ غور اس پر کیا جا رہا تھا کہ یہ لڑکا مارا بھی جائے اور قاتل کا کچھ کھرا کھوج بھی نہ ملے۔ سوچ کر انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ فضلداد کی بیوی پیرزادے سے ملے اور اسے رات کو کہیں بلائے اور وہاں پیرزادے کا معاملہ صاف کر دیا جائے۔ فضلداد اور اس کے چچا زاد بھائی نے فضلداد کی بیوی کو اس اسکیم سے آگاہ کیا۔ بیوی بھی کسی گئے گزرے خاندان کی بیٹی نہیں تھی، وہ 3 گبرو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اس کا باپ گاؤں میں روب داب رکھتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ پیر کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، اگر ہوتی تو اتنے عرصے میں اس لڑکی کی گود ہری ہو چکی ہوتی۔ پیر کا گھر تقریباً 3 میل دور گاؤں میں تھا۔ پیر کا یہ آوارہ بیٹا بعض اپنے ہاتھ پر بٹھائے شکار کے بہانے ادھر آ نکلتا تھا۔ فضلداد کی بیوی خوبصورت لڑکی تھی، پیرزادہ اسی کے پیچھے آیا کرتا تھا۔ 3 دنوں بعد فضلداد کی بیوی کا پیرزادے سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اسکیم کے مطابق یہ لڑکی باہر کسی نہ کسی بہانے نکل جایا کرتی تھی۔ آخر اسے پیرزادہ مل گیا اور اس نے فضلداد کی بیوی کے ساتھ اپنے مطلب اور نیت کی باتیں شروع کر دیں۔ لڑکی نے شرم اور جھجک کی اداکاری کی اور کہا کہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھا۔ وہ بڑی استادی سے اداکاری کرتی رہی اور اس طرح رضامندی کا اظہار کیا کہ پیرزادہ رات کے وقت فلاں جگہ آ جائے اور وہ وہاں پہنچ جائے گی۔ پیر کے بیٹے نے یہ بھی نہ سوچا کہ فضلداد چھٹی آیا ہوا ہے اور اس کی بیوی کا رات کے وقت باہر نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے دماغ پر بدی کا بھوت سوار تھا۔ اس نے اسی جگہ آنے کے لیے کہہ دیا
جو اسے اس لڑکی نے بتائی تھی۔ یہ جگہ دراصل فضل داد اور اس کے چچا زاد بھائی نے منتخب کی تھی۔ یہ جگہ ایک برساتی نالے کا بلند کنارہ تھا جہاں کھڈ تھے اور سرکنڈے بھی تھے۔ اس برساتی نالے کو اس علاقے میں کس کہا جاتا تھا۔ وہاں سے یہ نالا مڑتا تھا اور اس لیے وہاں پانی گہرا تھا۔ انہوں نے ایک خاص اسکیم کے تحت اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ رات کو جب گھر والے سو گئے تو فضل داد نے اپنی بیوی کو گھر سے روانہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد فضل داد اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ لے کر دوسرے راستے سے اس طرف چلا گیا۔ فضل داد کے ہاتھ میں تقریباً 1 گز لمبی رسی تھی جو دراصل چارپائی کی امائن کا ٹکڑا تھا۔ یہ دونوں چکر کاٹ کر اس جگہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہاں کھڈ بھی تھے اور سرکنڈے بھی۔ انہیں صرف نظر آ رہا تھا کہ پیرزادہ وہاں ٹہل رہا تھا اور چند منٹوں بعد فضل داد کی بیوی پہنچ گئی۔ پیرزادے نے لپک کر لڑکی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ فضل داد کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس نے جب اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے بازوؤں میں دیکھا تو اس کا دماغ جو پہلے ہی خراب تھا بالکل ہی معوف ہو گیا اور اس پر پاگل پن سوار ہو گیا۔ اس نے چند قدم کا جو فاصلہ تھا شکار پر حملہ کرنے والے شیر کی طرح ایک لمحے میں طے کیا، اور بیشتر اس کے کہ پیر کے اس بدمعاش بیٹے کو پتہ چلتا کہ پیچھے سے کون آیا ہے۔ رسی اس کے گلے میں پڑ چکی تھی۔ پیر کے بیٹے نے فضل داد کی بیوی کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے رسی کو پکڑنا چاہا، لیکن رسی بڑا سخت پھندا بن چکی تھی اور فضل داد کے چچا زاد بھائی نے پیرزادے کو اس طرح آگے سے جکڑ لیا کہ اس کے بازو بھی گرفت میں آ گئے۔ فضل داد نے رسی کو بل دے دے کر اس کا پھندا اتنا تنگ کر دیا کہ اس لڑکے کی سانس رک گئی۔ ادھر فضل داد کے چچا زاد بھائی نے اسے اپنی طرف زور زور سے جھٹکے دے کر کھینچنا شروع کر دیا۔ عقب سے فضل داد رسی کھینچ رہا تھا۔ پیرزادے کا تڑپنا ختم ہو گیا۔ فضل داد نے اس کی نبض پر انگلی رکھی تو نبض کو خاموش پایا۔ پیرزادہ مر چکا تھا۔ دونوں نے پیرزادے کو اسی طرح اٹھا کر اوپر سے نیچے پانی میں پھینک دیا اور فضل داد اپنی بیوی اور چچا زاد بھائی کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑا۔ دیہات میں لوگ شام کا کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں اور اس کے بعد یوں پتہ چلتا ہے جیسے اس گاؤں میں کوئی زندہ انسان ہی نہیں۔ تینوں بڑے آرام سے اپنے اپنے گھر پہنچ گئے تھے۔ اگلی صبح اس علاقے میں بھونچال آ گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ پیر دستگیر کا چھوٹا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش کس میں پانی میں پڑی ہے۔ جسے دیکھو وہ اسی طرف دوڑا جا رہا تھا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ فضل داد صبح جاگا تو اسے پہلا خیال یہ آیا کہ وہ ساری جگہ کچی مٹی والی ہے جس پر اس کے اور اس کے چچا زاد بھائی کے کھرے موجود ہوں گے۔ اس کے دل پر خوف بیٹھ گیا اور اس کے گھر کے افراد بھی موقع واردات کی طرف جا رہے تھے۔ فضل داد اور اس کی بیوی بھی چل پڑے۔ وہاں تو ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ زیادہ تر لوگ پہلے اوپر کنارے پر جاتے اور وہاں سے دیکھ کر نیچے کس میں اترتے تھے۔ فضل داد کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کے اور اس کے چچا زاد بھائی اور اس کی بیوی کے کھرے لوگوں کے قدموں کے نیچے ختم ہو چکے ہیں۔ پولیس آ گئی تھی۔ تھانے دار نے لاش پانی سے نکلوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ ابھی یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ پیرزادے کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیلتی چلی گئی کہ جسم پر زخم یا چوٹ کا کوئی نشان نہیں۔ یہ تو شام کے وقت تھانے سے خبر نکلی تھی کہ پیرزادے کا گلا رسی سے گھونٹا گیا ہے۔ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مقتول کو فضل داد نے قتل کیا ہے۔ پیر کے سامنے فضل داد اور اس جیسے تمام لوگوں کی حیثیت مریدوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ فضل داد کی یا اس کے خاندان کی پیر کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ پورا خاندان اس پیر کا مرید تھا۔ فضل داد نے مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ اسے ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ قتل کا شک اس پر کیا جائے گا، لیکن اس کے دل پر یہ خوف بیٹھ گیا کہ پیر پہنچ والا ہے اور اس کے ہاتھ میں جنات بھی ہیں۔ یہ جنات یا پیر صاحب کی اپنی روح معلوم کرے گی کہ اس کے بیٹے کو فضل داد نے قتل کیا ہے۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے اور قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں یہ بات آپ سب کو بتاتا ہوں کہ دیہاتی علاقے کی اپنی ایک الگ تھلگ سیاست ہوتی ہے۔ علاقے کا تھانے دار، بڑا پیر، مختلف نمبردار اور دیگر سرکاری لوگ یعنی ذیلدار وغیرہ اس سیاست کے کردار ہوتے ہیں۔ یہ جو پیر تھا اس کی سیاست اس طرح چل رہی تھی۔ اس علاقے کا ایک بڑا ذمہ دار تھا جس کے ساتھ پیر کی کچھ چپکلش چل رہی تھی۔ اس دور میں ہندو اور سکھ بھی دیہات میں آباد تھے۔ فضل داد کے گاؤں میں ایک ہندو ساہوکار رہتا تھا جس کی آڑت وسیع پیمانے پر چلتی تھی اور وہ لوگوں کو سود پر قرضے بھی دیتا تھا۔ اس کی اس پیر کے ساتھ کچھ دشمنی تھی۔ پیر نے تھانے میں اس کے اور مسلمان ذمہ دار کے خلاف شک لکھوا دیا۔ تھانے دار نے اس کی طرف رخ کر لیا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ اس علاقے میں جو رجسٹرڈ گنڈے اور دیگر جرائم پیشہ لوگ تھے ان کی شامت آ گئی۔ تھانے میں ان پر بے پناہ تشدد کیا جاتا تھا لیکن کوئی بھی اقبالی نہ ہو رہا تھا۔ فضل داد کو پوری تسلی ہو گئی کہ اب تو وہ بالکل بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ فضل داد نے مجھے اپنی اس وقت کی ذہنی کیفیت سنائی۔
وہ اس طرح تھی کہ جب اسے خیال آتا کہ اس نے ایک برگزیدہ پیر کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو اس کا جسم اندر سے کھوکھلا اور کمزور ہو جاتا، اور یہ خوف اس کے دل پر بیٹھ جاتا کہ پیر کی بد دعا اسے لگے گی اور اس کے جنات اس سے بدلہ لے لیں گے۔ لیکن اس کے سامنے جب اپنی غیرت آ جاتی تو اسے اپنی بیوی کی باتیں یاد آتی کہ اس پیر زادے نے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی تھیں، تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا اور وہ اپنے آپ سے کہتا کہ اس نے جو کیا تھا ٹھیک ہی کیا تھا۔ میں یہ واضح کر دوں کہ فضل داد کے علاقے میں اور میرے علاقے میں بھی غیرت پر کسی کو قتل کر دینا یوں سمجھا جاتا تھا جیسے ایک مکھی مار دی گئی ہو۔ ایسے قتل پر اگر کوئی پکڑا جاتا تھا تو وہ نعرے لگاتا ہوا پھانسی چڑھتا تھا۔ اس کے گھر والے فخر سے سب کو سناتے تھے کہ ہمارے بیٹے نے غیرت میں آ کر دشمن کو قتل کیا ہے۔ آج کل ان علاقوں کا کلچر اور خیالات کچھ بدل گئے ہیں۔ جب تفتیش عام لوگوں کی سطح سے اوپر چلی گئی، یعنی جب یہ اتنے بڑے دولت مند تاجر اور ساہوکار اور ایک بڑے ذمہ دار کی سطح پر پہنچ گئی، تو فضل داد مطمئن ہو گیا۔ اس نے اپنا دل مضبوط کرنے کی نیت سے اپنی بیوی اور چچا زاد بھائی کے ساتھ یہ بات کی کہ پیر کی بددعا ضرور لگے گی۔ چچا زاد بھائی اور بیوی نے متفقہ طور پر اسے کہا کہ جنات ہوتے تو اب تک انتقام لے چکے ہوتے، اور پیر کی بددعا لگنی ہوتی تو اس میں دیر نہ لگتی۔ بیوی نے یہ بھی کہا کہ اس پیر کے ہاتھ میں ذرا سی بھی طاقت نہیں، اگر ہوتی تو اس کا ایک بچہ پیدا ہو چکا ہوتا۔ قتل والا معاملہ گول ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تفتیش ان لوگوں میں چلی گئی تھی جن کے پاس دولت تھی، لیکن فضل داد کا اصل مسئلہ جو کا تو موجود تھا وہ یہ تھا کہ وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ اس مسئلے کو مزید پیچیدہ فضل داد کی ماں بنا رہی تھی، جو اس پر زور دیتی تھی کہ اولاد کے خاطر دوسری شادی کر لو اور اس بیوی کو طلاق دے دو، اور اگر سوتن کو قبول کرے تو بے شک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ ایسی صورتحال تھی جسے فضل داد قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اب اپنے دوستوں کے مشورے سے مختلف عاملوں اور جوتشیوں وغیرہ کی طرف رخ کر لیا۔ جس کسی نے اسے کسی عامل یا شاہ یا ایسے ہی کسی آدمی کا پتہ دیا تو وہ اس کے ہاں جا پہنچا۔ اس کی چھٹی 15-16 دن رہ گئی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اس کا یہ مسئلہ انہی 15-16 دنوں میں حل ہو جائے۔ 3-4 دنوں میں وہ 2 مختلف عاملوں کے پاس گیا۔ دونوں اس کے گاؤں سے دور رہتے تھے۔ ایک تو عام قسم کا عامل تھا جس کی باتوں سے بھی فضل داد مایوس ہو گیا اور اس کے پاس پھر کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرا عامل شاہ جی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے پاس فضل داد گیا تو اس شاہ جی نے اسے پہلی بات یہ پوچھی کہ نماز روزہ کرتے ہو یا نہیں۔ فضل داد نے صاف بتا دیا کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں۔ شاہ جی نے اسے کہا کہ دینے والا صرف اللہ ہے، پہلے اس کی عبادت کرو اور ہر نماز کے بعد دعا بھی کرو۔ شاہ نے اسے ایک وظیفہ بھی بتایا اور کہا کہ یہ وظیفہ بھی عبادت میں شامل ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ مراد پوری ہو جائے۔ فضل داد نے اسی روز نماز شروع کر دی اور وظیفہ بھی پڑھنے لگا۔ اس نے مجھے سنایا کہ جب اس نے 3-4 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھی اور وظیفہ بھی باقاعدگی سے کیا تو وہ اپنے آپ میں کچھ ایسا سکون محسوس کرنے لگا جیسے اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ وہ بھی نماز پڑھا کرے۔ بیوی نے بھی باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے آگے فضل داد کی کہانی سنی تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ اللہ کی عبادت کا کرشمہ ہے۔ فضل داد کو بچہ تو نہ ملا، لیکن وہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچ گیا جس نے نشاندہی کر دی کہ اس کا بچہ کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ 2 یا 3 دن میاں بیوی نے باقاعدہ نمازیں پڑھی تو ایک آدمی نے فضل داد کو بتایا کہ 1.5-2 میل دور ہندوؤں کی ایک سمادھی ہے جہاں آج کل ایک جوتشی پنڈت آیا ہوا ہے، وہ صحیح بات بتا دیتا ہے۔ اس آدمی نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائے۔ 1.5-2 میل تو کچھ فاصلہ ہی نہ تھا۔ فضل داد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پرانے زمانے کا ایک مکان بنا ہوا تھا جس کے ساتھ سمادھی بھی تھی، وہیں مرگٹ بھی تھا جہاں ہندو اپنے مردے جلایا کرتے تھے۔ پنڈت فضل داد کو مل گیا۔ اس کے پاس 4-5 آدمی اور 1-2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ سب لوگ چلے گئے تو فضل داد اپنی بیوی کے ساتھ پنڈت کے سامنے جا بیٹھا اور تھوڑے سے پیسے اس کے آگے رکھ کر اور ہاتھ جوڑ کر اپنا مسئلہ بیان کیا۔ پھر یہ کہا کہ پنڈت جی مہاراج جو خدمت کہیں گے وہ کرے گا۔ فضل داد کی کہانی آگے سنانے سے پہلے میں اپنی ایک رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ تعلیم یافتہ لوگ یا نئی تہذیب کے لوگ کہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے، میں اسے غلط نہیں سمجھتا۔ روحانی علم کا وجود ہے اور اس کے عامل بھی موجود ہیں۔ یہ جو جگہ جگہ عامل، نجومی، جوتشی اور شاہ جی بیٹھے ملتے ہیں، یہ سب فریب کاری اور دھوکہ دہی کے بغیر کچھ نہیں جانتے۔ ایسے بزرگ اور صوفی بندے موجود ہیں جو روحانی عملیات سے مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کالے جادو کا بھی وجود ہے جو ہزارہا سال پرانا ہے۔ ہمارے ملک میں اور خاص کر فضل داد کے علاقے میں اور میرے علاقے میں دشمن ایک دوسرے پر کالا جادو چلواتے ہیں
اور میں نے ذاتی طور پر کالے جادو کے مارے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ میں ایسے واقعات سنا کر بات لمبی نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ کالا جادو چلانے والے عامل موجود ہیں تو وہ اچھی خاصی رقمیں لے کر دوسروں کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں۔ ایسے عامل ہر جگہ نہیں ملتے، چونکہ یہ شیطانی عمل ہے اور قرآن پاک میں بھی اسے شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اس لیے آپ کالے جادو کے کسی بھی عامل کو دیکھیں تو اس کے چہرے پر نحوست اور کراہت صاف نظر آئے گی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہوتی ہیں اور ان کے جسموں سے بدبو اٹھتی ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت کہ یہ عامل کئی دن بلکہ ایک مہینہ نہاتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا جسم جس قدر ناپاک ہوگا ان کا عمل اسی قدر کامیاب رہے گا۔ اس شیطانی عمل کے لیے ہندوستان کے پنڈت، یوگی اور سنیاسی ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ دوسرے مسلکوں کی کتابوں میں کالے جادو کو ہندوستان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس پنڈت نے، جس کے پاس فضل داد اپنی بیوی کو لے کر گیا تھا، اپنا کچھ حساب کتاب نکالا، سلیٹ پر خانے اور گول دائرے بنائے اور ایسے ہی کچھ پورے اسرار عمل کیے۔ پھر اس نے فضل داد کی بیوی کا چہرہ اپنے سامنے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس سے 4-5 باتیں پوچھی۔ پھر اس نے فضل داد کے چہرے اور آنکھوں کا بڑی غور سے معائنہ کیا۔ بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ پنڈت جوتشی نے کہا، تم دونوں پر جادو چلا ہوا ہے اور اس کی بندش لگی ہوئی ہے۔ فضل داد فوراً مان گیا۔ اس نے ڈاکٹروں سے اپنا اور اپنی بیوی کا معائنہ کروایا تھا اور رپورٹ ٹھیک ٹھاک ملی تھی کہ دونوں اولاد پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ پھر اس کا توڑ کر دیں پنڈت جی مہاراج۔ فضل داد نے منت سماجت کی اور کہا، آپ کی پوری خدمت کروں گا۔ یہ پنڈت کوئی اچھا اور دیانتدار آدمی تھا۔ وہ چاہتا تو فضل داد کو چکر دے کر اس سے منہ مانگے پیسے بٹور سکتا تھا، لیکن اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ جادو کس طریقے سے کیا گیا ہے وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ معلوم کرنا اس کے بس میں نہیں، البتہ وہ یہ نشاندہی کر سکتا ہے کہ یہ عامل کون ہے اور کس طرف رہتا ہے۔ اگر یہ پتہ چل بھی گیا تو ہم کیا کر سکیں گے؟ فضل داد نے پوچھا۔ 2 طریقے ہیں، پنڈت نے کہا۔ ایک یہ کہ اسے زیادہ پیسوں کا لالچ دو اور اپنا کام کرواؤ۔ کالا جادو کرنے والوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو یہ آزما لو۔ اس کے گھر 2-3 آدمی جا کر دھمکو اور اسے دھمکیاں دے کر کہو کہ یہ جادو اتار دے، ورنہ اس سے پورا انتقام لیا جائے گا۔ نہیں پنڈت جی، فضل داد نے کہا، اس طرح وہ ہم پر اپنے جادو سے کوئی خطرناک وار کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، پنڈت نے کہا، یہ جادو اتنا آسان نہیں کہ فوراً ہو جائے اور اپنا اثر دکھا دے۔ یہ بندوق تو نہیں کہ اس میں گولی ڈال کر گھوڑا دبا دو تو گولی فوراً چل جائے گی۔ اس کے پاس جاؤ اور بہتر یہی ہے کہ اسے کوئی خطرناک دھمکی دو۔ ایسے ہی کچھ اور باتیں کر کے پنڈت نے فضل داد کا دل مضبوط کر دیا۔ پھر کوئی اپنا عمل اور حساب کتاب کر کے اس کالے عمل والے کی نشاندہی کی۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2.5-3 میل دور چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، وہ عامل وہاں رہتا ہے۔ اس نے کچھ اور نشانیاں بھی بتائیں۔ ہو سکتا ہے پنڈت نے اپنے علم اور عمل کے زور سے اس کالے عامل کا پتہ معلوم کر لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنڈت کو معلوم ہو کہ اس علاقے میں وہی ایک آدمی کالا جادو کرنے والا ہے۔ بہرحال پنڈت نے فضل داد کو اس کارروائی پر تیار کر لیا کہ وہ اس جادوگر کو دھمکیاں دے اور اس سے اپنا کام نکلوائے۔ فضل داد نے اپنی ماں کو بتایا اور اپنے باپ کو بھی۔ اس کی ماں نے تو خاص بات نہ کہی، البتہ اس کا باپ فضل داد کو الگ لے گیا اور اسے بتایا کہ ایسی بات ہے تو یہ فضل داد کی خالہ کی کارستانی ہے۔ باپ نے اسے بتایا کہ اس کی خالہ اپنی بیٹی فضل داد کو دینا چاہتی تھی، لیکن باپ بھی نہیں مانتا تھا اور فضل داد بھی۔ تب فضل داد کو یاد آیا کہ اس کی خالہ اس پر ڈورے ڈالتی رہی ہے، اور یہ بھی یاد آیا کہ اس کی خالہ بڑی چالاک اور مکار عورت ہے۔ باپ نے فضل داد کو بتایا کہ اسے عاملوں وغیرہ کے پاس جاتے اکثر دیکھا گیا ہے، اور اب یاد آتا ہے کہ وہ اس گاؤں بھی گئی تھی جس کی نشاندہی پنڈت نے کی ہے۔ یہ چکر یقیناً خالہ نے چلایا ہے۔ میں اس بات کو طول نہیں دینا چاہتا، ہمارے ہاں لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کل آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک لڑکی کا رشتہ مانگنے گئے اور لڑکی والوں نے انکار کر دیا تو رشتہ مانگنے والوں نے لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینک دیا یا گولی چلا کر مار ہی ڈالا۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت بعض لوگ یعنی خصوصاً عورتیں اس قسم کی کاروائیاں کیا کرتی تھیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔